تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس پارٹ کے شروعات میں عثمان صاحب باعث انگور کو کہتے ہیں اب تمام سرداروں کے بیچ ایک مقابلہ شروع ہوگا، سب اس وزیر کی میزبانی اپنے قبیلے میں کرنا چاہیں گے، کراسی جاندار درمیان، مگر ہمیں پہلے کرنی ہوگی۔ امیر عمر کو ہم اپنی سرزمین پر دعوت دیں گے۔ اچھا تو کارا دین کی سناؤ، وہاں کیا چل رہا ہے؟ جواب میں باعث انگور کہتا ہے تیکفور اندرے ہاتھ سے تجاوز کر رہا ہے، سرحد سے جو ترک کارواں گزرتے ہیں اس پر حملہ کر رہا ہے اور تمام مسلمانوں کو غلام بنا کر ان کو سونے کے عوض بیچ رہا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اچھا تو ایسا ہے، وہ روٹی کے ایک لقمے کے لیے بھی ترسے گا۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں اور کراسی کی کیا صورتحال ہے؟ جواب میں باعث انگور کہتا ہے کراسی ابھی تک خاموش ہے، کوئی آواز نہیں سنی اس کی طرف سے۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں کراسی بے کی خاموشی اچھی نہیں، یہ بھی ہمارے لیے خطرے کا سبب بن سکتی ہے، تم کچھ دیر اور وہیں پر ٹھہرو اور ہر چیز پر نظر رکھو۔ اور دوسری طرف برسا کا مناظر دکھایا جاتا ہے اور نیچے میدان میں کچھ جنگجو لڑ رہے ہوتے ہیں اور اوپر بیٹھا ایک شخص بڑے غور سے ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان سپاہیوں کا کماندار ایک ایسی خبر دیتا ہے جس سے سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ برسے کے کماندار یہاں تشریف لا رہے ہیں، وہ راستے میں ہیں، آخر کار وہ آ رہے ہیں جس کا ہمیں ایک عرصے سے انتظار تھا، آخر کار حدود کے تمام تیکفوروں کے سردار یہاں پر تشریف لا رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ غلاموں کو لایا جاتا ہے اور پھر اس کے سپاہی ان غلاموں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کو مارنے لگ جاتے ہیں اور اوپر بیٹھا وہ شخص بڑے غور سے ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اچانک سے نیچے چھلانگ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ سپاہیوں غلاموں کو آزاد کر دو، لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتے اور وہ ان پر ظلم کرتے رہتے ہیں۔ وہ شخص ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ سپاہی اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور وہ ان میں سے ایک سپاہی کو پکڑ لیتا ہے اور وہ سپاہی ان سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ پھر وہ شخص اپنی چادر کو سائڈ پہ ہٹاتا ہے اور کہتا ہے اے لوگوں، میں حدود کے تیکفوروں کا کماندار لوکاس یہاں پر انصاف کے لیے آیا ہوں، تمام معصوموں کی زندگی کے لیے آیا ہوں، سب غلام آزاد ہو جائیں گے چاہے وہ جس مرضی نسل سے ہوں۔ میں کماندار لوکاس قسم کھاتا ہوں جو بھی ہے سب کا برابر سے حساب کروں گا، اگر تم لوگ بھوکے رہو گے تو میں بھی بھوکا رہوں گا، جب تک تم لوگ نہیں سو گے مجھ پر نیند حرام ہے۔ آج کے بعد اس سرزمین پر جنگ صرف میدانوں میں ہوگی، سپاہیوں کے درمیان ہوگی، نہ کسی روم والوں کا اور نہ ہی کسی ترک معصوم کا خون بہایا جائے گا۔ میں کماندار لوکاس حدود میں امن قائم کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ اس کے بعد کماندار لوکاس کا سپاہی اس کو آ کر کچھ کہتا ہے کہ خلیفہ کا قاصد حدود کے قریب آ چکا ہے۔ جواب میں کماندار لوکاس کہتا ہے خفیہ لشکر تیار کیا جائے، وزیر آج رات کو ہی مر جائے گا۔ اور اس کے بعد عثمان صاحب اپنے دو سپاہیوں کو ملتے ہیں جن میں سے ایک بوران اور دوسرا آئیگت ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جھاڑی میں چھپا ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے جو یہ سارا مناظر خود غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ عثمان صاحب اور ان سپاہیوں کی تمام باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں وزیر عمر یہاں پر آ رہا ہے۔ بوران صاحب کہتے ہیں کہ حضور وہ کیوں آ رہے ہیں؟ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں آ رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ پھر عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے ان کو اپنی زمین پر دعوت دیں گے، جاؤ جا کر تیاریاں کرو۔ یہ کہتے عثمان صاحب کے سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں اور جھاڑی میں چھپا بیٹھا شخص وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ البائے ہی ہوتا ہے جو آئیگت کا پیچھا کر کے یہاں تک آیا ہے، اور وہ اور کسی کے پیچھے نہیں بلکہ عثمان صاحب کے پیچھے ہی آیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہ سب پتہ چلے گا اگلے پارٹ میں۔ ملتے ہیں اگلے پارٹ۔ اگر ویڈیو چلے گی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔